یہ زمین کی ہندوستانی زمینوں کی پیداوار کے سلسلے میں ایک ساتھ لمبا چوڑا سوال نامہ ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ ہندوستان میں جو زمینیں ہیں جن میں ہم کھیتی باڑی کر رہے ہیں، ان میں جو پیداوار ہوتی ہے اس پیداوار پر عشر نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ اصل میں فقہائے اسلام کے یہاں جو لوگ اسلامی قانون پر ریسرچ کرتے ہیں، ان کے یہاں زمینوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، عشری اور خراجی۔ ایک زمین وہ ہوتی ہے جس پر لگان دیا جاتا ہے، خراج دیا جاتا ہے، اور ایک زمین وہ ہوتی ہے جس پر عشر دیا جاتا ہے، یعنی 10% یا 5% جو بھی پیداوار ہوئی ہے اس کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ ہندوستان اس وقت میں دارالامن ہے، نہ دارالاسلام ہے نہ دارالحرب ہے، یہ دارالامن ہے۔ اس دارالامن میں جو لگان وصول کیا جاتا ہے وہ اسلامک بیت المال میں نہیں جاتا ہے، بلکہ ملکی پیمانے پر ملکی جو قانون ہیں ان کے اعتبار سے خرچ کیا جاتا ہے۔ وہ جہاں ہوتا ہے سڑکیں کھودی جاتی ہیں، دوبارہ بنائی جاتی ہیں، کوئی چوری کر کے بھاگ جاتا ہے، کوئی بینک سے لے کر بھاگ جاتا ہے، کہیں 10 لاکھ کا سوٹ آ جاتا ہے، کہیں 10 کروڑ کا 100 کروڑ کا ہوائی جہاز آ جاتا ہے، کہیں 1 کروڑ کی کار آ جاتی ہے، وہ کچھ بھی ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال یہ کہ جو شرعی بیت المال ہے اس میں جمع نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے متفقہ طور پر ہندوستان کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ یہاں کی زمینوں پر مسلمان جتنے بھی زمین مالک ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی پیداوار کا عشر نکالیں۔ جو پیداوار ہوتی ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک پیداوار ہوتی ہے جو بارش کے بعد آتی ہے، جس کو خریف کی فصل کہتے ہیں، پت جھڑ کے زمانے میں شدید سردی میں آتی ہے۔ یہ فصل خریف کی فصل کہلاتی ہے اور یہ بارش کے پانی سے پیدا ہوتی ہے۔ اس خریف کی فصل میں چونکہ خالص بارش کا پانی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس میں جو زکوٰۃ لگتی ہے وہ 10% لگتی ہے۔ دوسری فصل آتی ہے جس کو ربیع کی فصل کہا جاتا ہے۔ یہ نومبر کے آخر میں اس کی بوائی ہوتی ہے اور فروری مارچ میں اس کی کٹائی ہوتی ہے۔ وہی زمانہ ہے ربیع کا۔ سردی ختم ہو رہی ہے، گرمی شروع ہونے والی ہے، یہ موسم بہار ہوتا ہے۔ اس میں جو فصل آتی ہے تو چونکہ سردی کا موسم باقاعدہ بارش کا موسم نہیں ہے، اس لیے اس فصل میں آپ کو پانی سے سینچائی کرنی پڑتی ہے باقاعدہ، الا ماشاءاللہ بارش ہو جائے تو بات دوسری بات ہے، ورنہ آپ کو اس میں سینچائی کرنی پڑتی ہے۔ راتوں کو کسان کنویں سے اور موٹروں سے اور نہروں سے اور کہاں کہاں سے بیچارے پانی دیتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں۔ اسلام نے اس کی زکوٰۃ میں کمی کر دی ہے، تخفیف کر دی ہے۔ اس میں 5% زکوٰۃ نکلتی ہے، نصف عشر کہا جاتا ہے۔ 10% کا آدھا یعنی 5%۔
اس کا یہ عشر پہلے تو کسانوں کے لیے دینا ہی مشکل تھا. پہلے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کسانوں کو کہ عشر بھی نکلتا ہے. کوئی مسجد میں رکھ جاتا تھا تھوڑا بہت, کوئی امام صاحب کو دے جاتا تھا, کوئی وہ فقیر بابا آتے تھے وہ لے جاتے تھے, کتنا لیا کیا ہوا. اللہ بھلا کرے یہ مدارس کا کہ انہوں نے باقاعدہ گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو یہ سمجھایا کہ تم پر عشر نکالنا فرض ہے. جس طرح زکوٰۃ نکالنا فرض ہے اسی طرح عشر نکالنا فرض ہے. اب لوگ نکالنے لگے ہیں, مدارس والے بھی لے لیتے ہیں اس کو, اور چونکہ سال بھر اسٹاک کرنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے اس لیے وہ اس کو لے کر بیچ دیتے ہیں. کیڑے لگ جائیں گے, الیاں کھا جائیں گے, سڑ جائے گا, اس لیے وہ اسے بیچ دیتے ہیں اور اس کے پیسے سے پھر یا تو تحلیل کراتے ہیں یا ڈائریکٹ اس سے کچن کا سامان خریدتے رہتے ہیں جو بچوں کے کھانے پینے میں کام آ جاتا ہے. یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. جو بے احتیاطی ہو اس سے بچنا بھی چاہیے, جو بے احتیاطی کر رہے ہیں ان کو سمجھاتے رہنا چاہیے. گیہوں کی فصل چونکہ ربیع میں آتی ہے اس لیے 5% اس پر زکوٰۃ ہوگی. سونے چاندی کے علاوہ کس کس چیز میں زکوٰۃ ہوتی ہے؟ مال تجارت میں زکوٰۃ ہوتی ہے. جو مال تجارت کا ہوگا اس میں زکوٰۃ ہوگی. سونے چاندی کے علاوہ پہلے جو ہیرے ہوتے تھے قدر جوہر شاہ بدانت یا بدانت جوہری, ہیرے کی قیمت یا تو جوہری جانے یا بادشاہ جانے, اور تو کوئی جانتا نہیں تھا. جو متعین کر دیں تو پتھر ہے, چمکیلا ہے, اب ہمیں کیا معلوم کہ یہ 1 کروڑ کا ہے کہ 50 لاکھ کا ہے کہ 2 لاکھ کا ہے کہ 5 روپے کا ہے. وہ جوہری متعین کر. اب باقاعدہ ہیرا کیرٹ سے بکنے لگا ہے, باقاعدہ اس کی گریڈس متعین ہو گئی. جس طرح سونا کیرٹ سے بک رہا ہے, یہ 21 کیرٹ کا ہے, یہ 23 کا ہے, یہ 24 کیرٹ کا ہے, ایسے ہی ہیرا بھی بکنے لگا ہے. تو جب ہیرے کی مارکیٹ میں ایک مستقل ریٹ ہو گئی, مارکیٹ ریٹ, اس طرح سونے کی طے اسی طرح ہیرے کی طے اسی طرح پلاٹینم کی طے, طے شدہ قیمت جس چیز کی ہو اس کا اگر آپ اسٹاک کر لیں گے تو آپ پر زکوٰۃ آئے گی. لہذا اگر کوئی سونا رکھتا ہے سال گزر جانے کے بعد اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہے, پلاٹینم رکھ لیتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہے, ہیرا رکھ لیتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی. یہ محقق علماء کرام کی تحقیقی فتاویٰ ہیں. ہار میں ہیرے تھوڑی لگے رہتے ہیں وکیل صاحب, وہ تو دھوکہ دیتے ہیں ادھر والے, اس میں ہیرے میرے نہیں ہوتے, وہ ایسے ہی پلاسٹک کے ہوتے ہیں, ان کو نیچے اوریجنل ہیرا اگر لگا ہے اور اس وہ کیرٹ کے حساب کا لگا ہے تو پھر اس کی قیمت متعین ہوگی, اور اگر نہیں ہے بے قیمت ہیرا لگا ہے تو پھر وہ ہٹ جائے گا. جو سونا ہے اس کی زکوٰۃ ہوگی, جو زیور ہے اس کی تو پورے کی ہی زکوٰۃ نکلے گی جو قیمت اس کی تھی مارکیٹ میں. اگر کسی شخص کی کچھ رکعت تراویح کی چھوٹ جائے اور وہ فجر سے پہلے آپ کے ساتھ باجماعت شریک ہو کر ان چھوٹی ہوئی رکعتوں کی نیت کر لے تو کیا حکم ادا نہیں ہوں گی؟ اس لیے کہ آپ تو بیچارہ اپنی تہجد پڑھتا ہے کہ فرصت نہیں ملتی, لوگ بیٹھے رہتے ہیں اس لیے جان بوجھ کے یہاں آ کے پڑھتا ہے. دن بھر قرآن پاک کی تلاوت کا موقع نہیں ملتا اس لیے تہجد میں اپنی تلاوت کر لیتا ہے. اب میرے پیچھے اگر کوئی نفل پڑھنے والا آ کر نیت باندھ لے, میں اسے بلا کر نہیں لایا ہوں,
نہ کوئی اعلان کیا ہے کہ آپ میرے ساتھ شریک، لیکن اگر کوئی آ کر نیت باندھ لے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد میں آ کر نیت باندھ لی تھی، بائیں طرف کھڑے ہو گئے تھے، حضور نے کان پکڑ کے دائیں طرف کھڑا کر لیا، بھگایا نہیں۔ تو اگر کوئی آ کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو بھگایا نہیں جاتا۔ صحابی فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھ رہے تھے، میں نے سوچا میں حضور کے ساتھ شریک ہو جاؤں، میں پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، سورہ بقرہ پوری ہوئی، میں سوچ رہا تھا کہ یہ ابھی ختم کر دیں گے، 40 آیتیں ہو گئیں، 80 ہو گئیں، اتنی ہو گئیں، سورت ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد وہ تو ختم ہونے کے بعد آل عمران شروع ہو گئی، پھر آل عمران جیسے تیسے ختم ہوئی، میں نے سوچا آپ رکوع کریں گے، پھر بھی نہیں ہوا، جب میں نے دیکھا کہ یہ ہو ہی نہیں رہا ہے، نساء شروع ہو گئی، تو پھر میں تو چلا گیا۔ لیکن یہاں دیکھیے کہ یہ صحابی آ کر حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے، یا ابن عباس پیچھے کھڑے ہو گئے تھے، بغیر بلائے آئے ہیں تو بھگائے نہیں جاتے۔ ہم بلاتے کسی کو نہیں ہیں، جو آ کے جب کھڑا ہو جائے تو اس کو بھگایا نہیں جاتا۔ لیکن کوئی اعلان ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمیں تو اپنی پڑھنا ہے، لیکن ہم پڑھ رہے ہیں نفل، اور تراویح ہے سنت مؤکدہ، تراویح کی گریڈ بڑی ہے، تراویح سنت مؤکدہ ہے، تہجد نفل ہے۔ یہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے تراویح ادا نہیں ہوگی۔ اگر کپڑا دھورا اور اوپر والا پاک اور نیچے والا ناپاک ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر سلا ہوا ہے، اگر سلا ہوا ہے تو دونوں ملا کے ایک ہی سمجھے جائیں گے، اور اگر سلا ہوا نہیں ہے، اوپر کا کپڑا الگ ہے نیچے کا الگ ہے، اور نیچے کے کپڑے پہ گندگی ہے لیکن اس کا کوئی اثر بدبو کا، خوشبو کا اور نمی کا، کسی بھی چیز کا اوپر والے کپڑے پر نہیں آ رہا ہے، تو نماز ہو جائے گی۔ پچھلے سال 2 تولہ سونا اور 1 لاکھ روپے کیش تھا، اب اس سال بس 2 تولہ سونا ہی ہے، بس کیش نہیں ہے اور نہ ہی چاندی ہے۔ اگر چاندی بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، نوٹ بندی ہو پھر بھی نہیں نکلیں گے۔ اگر ایسا حال ہے کہ پیسہ 1 روپیہ نہیں ہے، صرف 2 تولہ سونا ہی ہے بس، تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ فائننس سیکٹر میں مسلمان جاب کر سکتے ہیں؟ کریڈٹ کارڈ اور لون ڈپارٹمنٹ میں ورک کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، یہ بیاج والے جتنے سیکٹر ہیں ان کے بارے میں صاف ستھری ایک روایت ہے۔ بیاج، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، اللہ لعنت کرے، ہلاک کرے، تباہ کرے، برباد کرے، غارت کرے اس آدمی کو جو بیاج دے، بیاج لے، بیاج لکھے، بیاج پر گواہ بنے۔ یہ روایت بہت مضبوط ہے، اور اس میں ایسے سب لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مضبوط ترین بد دعا ہے۔ لعنت پھٹکار کو کہتے ہیں، تباہی کی دعا کو کہتے ہیں۔ جب حضور تباہی کی دعا فرمائیں تو پھر اس آدمی کی آبادی کا خواب دیکھنا بھی ایک جنون ہی کہلائے گا۔ صرف اس آدمی جاب کرنے جاتا ہے اس لیے کہ ضروریات پوری ہوں اور زندگی سکون سے کٹ سکے، کسی کی محتاجی نہ رہے۔ آدمی اس لیے جاب کرنے جاتا ہے بیچارہ، لیکن وہاں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے وہ بہت بھاری بھرکم ہے۔ اس لیے یہ لون
کریڈٹ کارڈ، ان سب میں سے بچنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے، اس سے پہلے بھی غالباً میں نے عرض کیا ہوگا کہ جب پرائیویٹ فائننس کمپنیاں اور انشورنس کمپنیاں انڈیا میں آئیں تو ان کو یہ پتہ چلا کہ انڈین مسلمان جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر میں اور انشورنس سیکٹر میں نہیں ہے، یہ اس کو ناجائز سمجھتا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کو لبھانے کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا کہ امپلائیز بہت بڑی تعداد میں مسلمان رکھ لیے اور ان کو ٹارگیٹ دے دیے، تو پھر جو کل تک منع کرنے والے تھے وہی تشکیل کرنے والے ہو گئے، تو اس طرح اس پوری کمیونٹی کو ادھر لے جایا گیا۔ یہ بہت خطرناک انداز ہے۔ بینکنگ کے سلسلے میں پچھلی مرتبہ بھی بتلایا گیا ہوگا کہ بینک کا مسئلہ اس وقت میں تھوڑا سا الگ جا رہا ہے۔ بینک میں جاب کرنا منع ہے، ناجائز ہے، اس میں بھی ظاہر ہے کہ بیاج ہی کا کاروبار ہے، اسی سے پیسے ملتے ہیں، کیشیئر بن جائیں آپ، مینیجر بن جائیں آپ، کچھ بھی کریں، کام تو انہی کا ہے، بیاج والوں کا ہے۔ لیکن بینک کے ساتھ ایک مسئلہ یہ دشوار ہو رہا ہے کہ اس وقت حکومت نے ہر ٹرانزیکشن بینک سے جوڑ دیا ہے، اور جب سے یہ کیش لیس پالیسی آئی ہے اس میں تو 2000 روپے کا کام بھی اگر ہے تو بینک سے کرائیے، تو اب نوجوان بچیوں کو اپنے اسکول کا فارم بھرنا ہے تب بھی بینک جانا ہے، بوڑھوں کو پینشن لینا ہے تب بھی بینک جانا ہے، لوگوں کو تنخواہ لینا ہے تب بھی بینک جانا ہے، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی بغیر بینک کے نہیں ہو رہا ہے اور بڑے سے بڑا کام بھی بغیر بینک کے نہیں ہو رہا ہے۔ اب اگر ادھر مسلمانوں نے اپنے آپ کو ونچت کر رکھا ہے کہ بھائی اس میں کاروبار، اس میں جاب کرنا گناہ ہے، تیسری طرف مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ جو زہر گھولا گیا ہے اس نے نفرت اور تعصب بے پناہ بڑھا دیا ہے۔ اب برقعے والی عورت آئے، کل تک جس کو احترام کی اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، آج اس میڈیائی زہر نے اس کو حقارت سے دیکھنے والا بنا دیا ہے۔ یہ سچائی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی داڑھی والا، کوئی ٹوپی والا، کوئی بوڑھا، کوئی غریب آدمی، کم پڑھا لکھا آدمی جو بینکنگ کو جانتا نہیں ہے، میڈیا میں کبھی بھی آپ کو بینک کے حالات نہیں بتائے جائیں گے کہ وہاں کیا ہوتا ہے، کیا کرنا ہوتا ہے، نہ ٹی وی پر کوئی ناٹک اس کا آئے گا، نہ کوئی پروگرام اس کا آئے گا، یہ سب نہیں، بس دن بھر ہندو مسلم دکھایا جائے گا، لیکن یہ چیزیں بتائی بھی نہیں جاتی کہ آپ کو چیک کہاں ڈالنا ہے، آپ کو چیک کس طرح بھرنا ہے، جمع کیسے کرنا ہے، پیسہ کب نکلے گا، کیسے نکلے گا، یہ سب بتاتا کوئی نہیں ہے۔ جو بھی بینک میں جا رہا ہے الل ٹپ جا رہا ہے، اندھا دھند جا رہا ہے۔ اب مسائل یہ ہو گئے ہیں کہ جو بیچاری بیوائیں ہیں، مطلقائیں ہیں، نئی بچیاں ہیں، یتیم بچیاں ہیں، بچے ہیں، اسکول کے بچے ہیں، ان سب کو جانا ہے۔ مسئلہ پیسے کا ہے اور تعصب نے زہر گھول کر نفرتیں پیدا کر دی ہیں، تو جو متعصب لوگ وہاں کھڑے ہوئے ہیں وہ دھکے کھلاتے ہیں، چکر لگواتے ہیں، بار بار گھنٹوں انتظار کراتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے میں کوئی درخواست لکھنے کی ہی نوبت آ گئی، کسی کینسلیشن کی نوبت آ گئی، کوئی چیک بھرنا ہے تو صحیح بھرنا ہے اس کو، یہ سب نہیں ہو پا رہا ہے۔ اگر ہمارا کوئی آدمی اندر مدد کرنے والا موجود نہیں ہے تو بڑے مسائل اور بڑے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیے ادھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان ابھی تک بینک والوں کو اپنی عمارتیں نہیں دے رہے تھے، کیونکہ بھائی اس میں یہ جو دھندا ہے، جس طرح چکلا والوں کا دھندا ہے، شراب والوں کا دھندا ہے، جوئے کے اڈے والوں کا دھندا ہے، ایسے ہی بیاج والوں کا دھندا ہے، دھندے تو سب حرام ہیں، تو اب یہ حرام کام کے لیے ہم اپنی پراپرٹی کیوں دے دیں؟ اب نہیں دے رہے تھے تو غیر مسلم علاقوں میں بینک رہے، اب ہماری بچیوں کو اکیلے جانا ہے وہاں بینکوں میں، ہماری عورتوں کو جانا ہے، بوڑھیوں کو پینشن لینے کے لیے جانا ہے،
فسادات ہوتے ہیں، تعصب ہے، حالات ہیں، اکیلے دکیلے کا مسائل ہیں، یہ سب بہت سے ایسی ریئلٹیز سامنے آ رہی ہیں کہ جن کے ساتھ اب مجبوری ہو رہی ہے یہ کہنے کی کہ اپنے علاقوں میں اے ٹی ایم اور اپنے علاقوں میں بینک کھلوا لو۔ ادھر یہ ہوا ہے کہ انٹرنل مائگریشن ہوا ہے، مسلمان الگ ہو گئے ہیں، غیر مسلم الگ ہو گئے ہیں۔ جہاں مسلمان آ جاتا ہے غیر مسلم وہاں سے زمینیں بیچ کے، مکان بیچ کے چلے جاتے ہیں۔ جہاں غیر مسلم آ جاتے ہیں مسلمان وہاں سے مائگریٹ کر رہے ہیں اور مسلم محلوں میں پہنچ رہے ہیں۔ اب جب مسلم محلے الگ ہو گئے، غیر مسلم محلے الگ ہو گئے، تو اب ضرورت پڑ رہی ہے اس بات کی کہ مسلمان محلوں میں بھی بینک ہوں، مسلمان محلوں میں بھی اے ٹی ایم مشینیں لگی ہوں، اور مسلمان بینک میں کھڑا ہو کوئی ایک آدھ ایسا جو ہماری ماؤں بہنوں اور بزرگوں کی اور یہ بغیر پڑھے لکھے لوگوں کی مدد کر سکے۔ اس کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اس لیے مجبوری میں کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہوں، اس پیسے کو حرام سمجھتے ہوں، اس کے ساتھ صرف خدمت قومی کے جذبے سے وہ بینک کی جاب کر سکتے ہیں، لیکن حرام سمجھتے رہیں، اس پیسے کو بھی حرام سمجھتے رہیں، اس کے ساتھ جاب کریں، اس کے یا تو ان کا دوسرا مستقل کوئی دھندا بھی ہو اور جاب بھی کر لیں بینک میں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو بینک میں جاب کریں اور جو تنخواہ آئے اس تنخواہ سے ایک دن پہلے کسی غیر مسلم سے اتنے پیسے ادھار لے لیں، اور تنخواہ آ جائے تو وہ پیسہ اس غیر مسلم کو قرض کی ادائیگی میں دے دیں، اور یہ ادھار لیا ہوا پیسہ کھا لیں اور بچوں کو کھلا دیں۔ یہ سب گنجائشیں نکالی جا رہی ہیں تاکہ دیکھیے ملکی حالات جب تبدیل ہوتے جاتے ہیں، جیسے انشورنس کا مسئلہ تھا، عمومی طور پر تو انشورنس ناجائز تھا، ناجائز ہے، ناجائز رہے گا، لیکن آپ کے یہاں نان ریٹرن لا آ گیا، باقاعدہ لکھا نہیں ہے لیکن ہے یہی کہ مسلم کاروبار محفوظ نہیں، مسلم مکان محفوظ نہیں، مسلم دکان محفوظ نہیں۔ تو اب جب یہ حالات آ جائیں تو اب ہمارے لیے انشورنس کرانا ضروری ہو جاتا ہے کہ کم سے کم بھرپائی تو ہوگی۔ ہم نیشنلائز کمپنی میں انشورنس کراتے ہیں اور پیسہ دیتے ہیں حق حفاظت سمجھ کر، حفاظت کی فیس سمجھ کر دیتے ہیں، اور جب حفاظت نہیں ہوئی، گرا دیا، توڑ دیا، جلا دیا لوگوں نے، تو ہم اس کو لیتے ہیں ہرجانہ سمجھ کر، وہ دیتے ہیں انشورنس کا کلیم سمجھ کر، ہم اسے لیتے ہیں ہرجانہ سمجھ کر، تبھی تو ہمارے لیے جائز ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ملکی حالات کی وجہ سے یہ فیصلے ہوتے ہیں، بعض مجبوریوں کی وجہ سے بعض حرام رہتے ہوئے بھی کرائے جانا پڑتے ہیں تاکہ قوم کو اور امت کو مصائب اور مشکلات سے بچایا جا سکے۔ لیکن فائننس کا جو سیکٹر ہے وہ اس سے الگ ہے، بہت سارا الگ بھی ہے، اس لیے بچنے کی ضرورت ہے۔ فائننس سیکٹر میں تو موبائل میں قرآن پڑھنا افضل ہے یا پھر قرآن کو قرآن کریم میں دیکھ کر پڑھنا افضل ہے؟ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کس کو کہتے ہیں؟ موبائل میں جو پڑھا جا رہا ہے وہ بھی تو قرآن کریم ہے۔ ایک پرنٹیڈ قرآن ہے، ایک ہینڈ ریٹن قرآن ہے، ایک ڈیجیٹل قرآن ہے، تینوں قرآن کریم ہیں۔ آپ پرنٹیڈ قرآن کے عادی ہو گئے، ابھی ڈیجیٹل قرآن کے عادی نہیں ہوئے ہیں، اس لیے آپ پرنٹیڈ قرآن کو قرآن کریم کہہ رہے ہیں، ڈیجیٹل قرآن کو آپ قرآن کہہ رہے ہیں۔ حق یہ ہے کہ وہ بھی مکمل قرآن پاک ہے، اس میں بھی وہی لکھا ہے، کوئی الگ سے نہیں لکھا، لکھنے کے لیے کوئی کافر فاسق فاجر نہیں آیا، وہ بھی عکس ہے آپ ہی کے لکھے ہوئے کا، اس لیے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن عالم صاحب وہ قرآن پڑھ کے موبائل میں انسان جیب میں رکھ لیتا، وہ پٹوں پہ رکھاتا ہے،
حضرت قرآن نہیں رکھتا ہے ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ موبائل میں قرآن پڑھا اور پجامے کی جیب میں رکھ لیا موبائل. کتنی توہین ہوئی ہے. قرآن اگر وہ رکھتا ہے تو یقیناً بہت بڑا مجرم ہے. لیکن یہ ڈیجیٹل قرآن ہے. کلک کرو گے تو قرآن پاک کھل جاتا ہے, اور کلک کرو گے تو قرآن پاک اس طرح غائب ہے یہاں سے کہ آپ پوری اسکرین کو کھود ڈالیں, نہیں ہے. بے احترامی تب ہوگی جب کہ نقوش قرآن موجود ہوں. یہ سافٹ ویئر ہے, جس رنگ میں وہ محفوظ ہے وہ رنگ پرنٹیڈ قرآن پاک سے بہت الگ گیا ہے. اس لیے آپ کو ان دونوں میں فرق کرنا ہوگا. جس آدمی نے جیب میں رکھا اس نے پرنٹیڈ قرآن یا کھلا ہوا قرآن نہیں رکھا ہے. وہاں آپ پورے موبائل کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں, لیکن آپ کو ایک حرف بھی قرآن پاک کا نکل کر سامنے نہیں آئے گا. یہ سافٹ ویئر کی دنیا ہے, یہ الگ دنیا ہے میرے بھائی. جو قرآن کی آیتیں بھیجتے ہیں ان کو ڈیلیٹ کرتے ہیں, اس کا ڈیلیٹ کیا ہی جائے گا. ڈیلیٹ کرنے سے کیا تکلیف ہو گئی آپ کو؟ قرآن کی آیتیں تو قرآن کی آیت کو ڈیلیٹ نہیں کیا جائے گا تو کیا کیا جائے گا پھر؟ ڈیلیٹ کرنے سے کیا تکلیف ہو گئی؟ لکھا جاتا ہے, مٹایا جاتا ہے, لکھا جاتا ہے, مٹایا جاتا ہے, کٹ کیا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, پھر ہٹا دیا جاتا ہے. جب پورے قرآن پاک کو ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا, وقت آنے پر ڈیلیٹ کر دیا, پھر دوبارہ ڈاؤن لوڈ کیا, تو ایک آیت کو ڈیلیٹ کرنے میں کون سی تکلیف ہو گئی؟ جب قرآن پاک پرانے ہو جاتے ہیں تو آپ کنویں میں یا گڑھا کھود کر زمین میں گاڑ دیتے ہیں یا نہیں؟ تو وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگا. یہ کچھ بخار آ گئے ہیں, آپ غلطی سے پرانے کی طرف چلے گئے. سافٹ ویئر کو تھوڑا سا پڑھ لو میڈیکل سائنس کے ساتھ ساتھ. یہ پھر نکل آیا یہ دوسری شادی والا, کل والا. یہ گلوکوز کی بوتل چڑھانے سے اور انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ ہمارے یہاں اوپر بوتلیں لگ رہی ہیں, اعتکاف بھی باقی ہے, روزہ بھی باقی ہے. بوتل چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. انٹروینس جو دوائیں لی جاتی ہیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اس لیے کہ نہ تو وہ ڈائریکٹ دماغ میں جا رہی ہیں اور نہ ڈائریکٹ پیٹ میں جا رہی ہیں. جو چیزیں ڈائریکٹ دماغ میں جائیں یا حلق کے نیچے ڈائریکٹ اتر رہی ہیں ان سے روزہ ٹوٹتا ہے. گلوکوز ہو یا اس میں نمک ہو, گلوکوز نہ ہو, ہر بوتل گلوکوز کی ہو ضروری نہیں ہے, RL بھی ہو سکتی ہے. بہرحال کچھ بھی ہو, یہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس پانی کو باڈی میں پہنچانے سے. پت پتھری کا وظیفہ, پتے کی پتھری کا وظیفہ. دیکھیے قرآن پاک کی آیات یقیناً مفید ہوتی ہیں, اس سے انکار نہیں ہے. جو آیات شفا ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, یقیناً فائدہ ہوتا ہے. لیکن حدیث پاک میں کہا یہ گیا ہے کہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا نہ اتاری ہو. یہ نہیں فرمایا گیا کہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری ہو جس کی کوئی شفا کی آیت نہ اتاری ہو. ایسا نہیں ہے. اس لیے جہاں مرض ہوگا وہاں دوا کی جائے گی. روز
روزے میں ہونٹ پر بورو پلس لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ جو کچھ بھی لگاؤ اندر نہیں جانا چاہیے، اگر اندر جاتا ہے تو روزہ پلس ہو جائے گا۔ حرام رزق اور ناپاک رزق سے رزق میں فرق کیا ہے اور بچیں کیسے؟ حرام رزق اور ناپاک رزق میں تو فرق ہے۔ بھئی آپ خنزیر کھائیں گے تو ناپاک ہے، شراب پئیں گے ناپاک ہے، اور دوسرے کا چرا کے کھا جائیں گے حرام ہے۔ دونوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوٹ کے کھائیں، چوری کر کے کھائیں، ڈکیتی ڈال کے کھائیں، رشوت لے کے کھائیں، جوئے میں جیت کے کھائیں، یہ جو مال ہے اس سے آپ لائے ہیں بالکل ذبح کیا ہوا، لیکن یہ کھانا تو ناجائز ہے نا آپ کے لیے۔ اس کے مقابلے میں آپ خنزیر کھائیں، شراب پئیں، یہ ناجائز ہے۔ یہ کوئی افلاطون ہیں، یہ بخاری شریف کی ایک حدیث لے کر آیا ہے، کہہ رہا ہے صحیح بخاری میں، صحیح کو بھی اس نے شاہی بخاری لکھا ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں آیا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا لاؤ۔ وہ گئے اور آ کر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے پھر کہا جاؤ انہیں بلا لاؤ۔ واپس آ کر وہی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ تو کیا یہ معاویہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ بد دعا ہے یا دعا ہے؟ یہ سوال پوچھا ہے، پہلے تو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر بد دعا ہے نبی کی تو اس کا اثر صحابی کی زندگی میں آنا چاہیے، کہ صحابی کو جو البقر ہو جانا چاہیے، ہر وقت کھاتے ہی رہتے، کبھی پیٹ نہ بھرتا۔ صحابہ میں سب جانتے ہوتے ان کو کہ یہ وہ کھاؤ ہے، پیٹو ہے، جس کو حضور نے بد دعا دے دی ہے، کھاتا ہی رہتا ہے، کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو بہت لمبا زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد گزارا ہے، لیکن کہیں یہ بات نہیں ملتی۔ ہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانے میں، نفیس کھانوں میں مشہور ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، ان کا دسترخوان بہت اچھا ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے تو کہہ دیا تھا کہ بات علی کی اچھی ہے، کھانا معاویہ کا اچھا ہے، اس لیے ادھر دسترخوان پر رہتا ہوں، بات اس کی کرتا ہوں۔ تو وہ اچھے دسترخوان کے مشہور ہیں۔ اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا نہیں ہے، یہ تو عربی زبان کے جملے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے سکیلت کا امک، تیری ماں تجھے روئے، ظاہر ہے یہ بد دعا نہیں ہے۔ بہت سی جگہ یہ استعمال ہوا ہے۔ یہ کلمات رائج تھے، جیسے ہمارے یہاں پرانے بزرگ پیر مٹے کہتے تھے، اور بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ جب کہ غصے ہو جاتے تھے تو کہتے تھے بیٹی کے باپ، کیونکہ ان کے یہاں بیٹیوں کا پیدا ہونا بہت برا سمجھا جاتا تھا نا، بیٹی ہو گئی تو جب انہیں کسی کو برا کہنا ہوتا تھا کہتے تھے بیٹی کے باپ تجھے بہت نقصان ہوگا۔ تو یہ بیٹی کا باپ کہہ کر وہ ادھر اشارہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ جو کلمات ہوتے ہیں یہ بد دعائیہ نہیں ہوتے، اگر بد دعائیہ ہوتے تو اثر ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اثر نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں، جی یہ کل اس پر بات ہو گئی تھی، کوئی شخص زبردستی رسید بنا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دیتے نہیں ہیں، کہتے ہیں ابھی بنوا لو بعد میں دے دینا ادھار ہے، اور پھر بعد میں نہیں دینے پر منافق بولتے ہیں کیوں بنوا لیتے ہو رسید، نہیں بنتی ہے تو۔ ایسے لفظ بولنا، حالانکہ ہم
اس پر راضی ہی نہیں تھے کہ ہماری رسید بنائی جائے، تو کیا ہمیں ایسے دینا ہوگا؟ ارے بھیا ایسوں سے مت لیا کرو، ایسوں سے لیے پیسے کی وجہ سے مدرسوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، یہ ایسے دکھے دل والوں کی رسیدیں مت بنایا کرو، ورنہ بے وجہ بلڈوزر چلیں گے مدرسوں پر، ایک آدھ کا دل دکھا ہوگا لیکن بلڈوزر پورے مدرسے پہ چل جائے گا۔ اس لیے ایسے لوگوں سے پیسے نہیں لینا چاہیے، پیسے ہمیشہ خوش دلی سے دیے جائیں گے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے بھیا، تم سے کہا جائے گا کہ زکوٰۃ ادا کیا کرو، تم سے کہا جائے گا کہ نماز پڑھا کرو، تم سے کہا جائے گا روزہ رکھا کرو، اللہ نہیں ماریں گے یہ بھی کہہ دیا جائے گا۔ ہاں اسلامی حکومت ہو اور تم ایسا عمل نہ کرو اور تمہاری وجہ سے لوگ اسلامی احکام کی توہین دھڑلے سے کرنے کے عادی بنے، تو پھر ایسے لوگوں کو پھر جیل پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو لوگ انکار ہی کر رہے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم اس زکوٰۃ کو اپنے اوپر لازم نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت کو دیں، اس کو ہم لازم نہیں سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ قتال کیا ہے۔ جی مسواک کرنا سنت ہے، مسواک کرنا عبادت ہے، دوسری عبادات کی بوسٹر ہے، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کر کیا گیا ہے، منہ میں استعمال کیا ہے تو اب ڈسٹ بن میں ڈالو گے غلاظت کے ساتھ ملے گی، اس سے اچھا یہ کسی گملے میں ڈال دو۔ کچھ آداب بھی تو ہوتے ہیں نا جن چیزوں سے عبادت کی جاتی ہے ان کے۔ جی کرپٹو کرنسی، پچھلے سال بھی آیا تھا یہ مسئلہ، ہر سال آ رہا ہے۔ علماء اس مسئلے میں ابھی بھی کوئی فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ کرنسی، آپ نے نوٹ دیکھا ہے، اس کو ذرا پڑھنا غور سے، اس میں ریزرو بینک کے جو کیا ہوتا ہے، چیف ہوتا ہے، اس کی طرف سے لکھا ہوتا ہے میں دھارک کو اتنے روپیے ادا کرنے کا وچن دیتا ہوں۔ یہ ریزرو بینک گورنمنٹ کا ہوتا ہے، اور وہ یہ تو کاغذ ہے جو پرنٹ کر لیا گیا ہے، حیثیت کاغذ کی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اسی لیے وچن لکھنا پڑتا ہے، یہ تو وثیقہ ہے، اصل قیمت کاغذ کی نہیں ہے، اصل قیمت اس وچن کی ہے، اسی لیے اس میں اوریجنل سگنیچر چھپے ہوتے ہیں۔ وہاں آپ سوچیں صرف نام لکھ دیں، نام نہیں، اوریجنل سگنیچر چھاپے جاتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ پیچھے ہے، اس کے ریزرو بینک پیچھے ہے، اور وہ اس کی ضمانت لے رہا ہے کیا اس کاغذ کی کوئی حیثیت رہے نہ رہے، میں اس کے بدل میں آپ کو اتنا پیسہ ادا کرنے کا عہد کرتا ہوں۔ کرپٹو کرنسی میں مصیبت یہ ہے کہ یہ نہیں لکھا ہے، اس کے پیچھے نہ کوئی گورنمنٹ ہے نہ کوئی ریزرو بینک ہے، چل پڑی ہے، چل رہی ہے، پوری دنیا میں پھیل گئی، چونکہ پھیل گئی ہے اس لیے ہماری محترمہ فائننس منسٹر جو ہیں وہ اس پر ٹیکس بھی لگا دیتی ہیں، ٹیکس منظور کیا جائے گا، چونکہ چل رہا ہے تو ٹیکس بھی لگ رہا ہے۔ جیسے کوئی انڈیا کے 2 کروڑ سکے جمع کر کے بیٹھ جائے، دیکھنا سکے پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوتا ہے 10 روپے کا سکہ ہو، 20 روپے کا سکہ ہو، بہت خوشی ہوتی ہے کہ اب تو بڑے بڑے سکے آ گئے۔ سکے اور نوٹ میں فرق یہ ہے کہ نوٹ پر لکھا رہتا ہے کہ میں دھارک کو ادا کرنے کا وچن دیتا ہوں، سکے پہ نہیں لکھا رہتا، اس لیے سکے کو اگر آپ واپس بینک میں لے جائیں گے تو کچھ نہیں ملے گا۔
اس کے مقابلے میں یہ کاغذ کو لے کر جائیں گے تو اسے دینا پڑے گا، جبکہ سکے کا بھی چلن ہے، اگر کسی کے پاس سکے ہیں تب بھی ٹیکس تو لگے گا اس پر۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کرپٹو کرنسی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان پر زکوٰۃ تو لگے گی، لیکن یہ کام جائز اس لیے نہیں ہے کہ اس کرنسی کے پیچھے کوئی ضمانت دینے والا نہیں کھڑا ہے۔ یہ تو انٹرنیشنل بزنس کے جو قانون ہیں وہ سخت ہیں، تو چوروں نے چور دروازہ نکالا، وہ چور جب بڑے بڑے ہو گئے حکومتوں میں بھی جا کے بیٹھ گئے تو انہوں نے اس طرف سے آنکھیں بند کر لی، تو ایک پرائیویٹ کرنسی چل پڑی۔ لیکن کرنسی دنیا میں پرائیویٹ نہیں ہو سکتی۔ جس دن یہ کرنسی فیل ہوئی تو اس کے جو پیسے جن جن لوگوں کے پاس جمع ہیں ان کا ہرجانہ دے گا کون؟ ضمانت کس کے پاس ہے؟ کوئی رسپانسبلٹی کے لیے کوئی پیچھے کھڑا تو ہو۔ کوئی گورنمنٹ ابھی تک کھڑی نہیں ہوئی ہے، نہ ویسٹرن کنٹریز میں، نہ ایسٹرن کنٹریز میں، نہ افریقن کنٹریز میں، کہیں بھی کوئی ایک گورنمنٹ بھی اب تک کھڑی نہیں ہوئی ہے۔ نہ کسی ریزرو بینک نے آج تک کرپٹو کرنسی کو ایڈاپٹ کیا ہے کہ اب ہم نے اس کو اپنا لیا ہے، اب ہم اس کو چلائیں گے، ہماری ضمانت ہے۔ ابھی تک کرپٹو کرنسی میں یہ بات نہیں آئی۔ جب تک یہ نہیں آتی ہے تب تک یہ کرنسی ہوائی ہے، کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے، چلے آسمان پہ پہنچ جائے، لیکن جب ختم ہو تو انتقال ہوگا تو جنازہ بھی نہیں ملے گا۔ الیکٹرانک کرنسی ہے، جنازہ بھی نہیں ملے گا۔ جو ان کے قرآن پاک کا مسئلہ ہے نا کہ بغیر وضو کے موبائل رکھ سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، گھما سکتے ہو، پاجامے میں بھی رکھ سکتے ہو، کرتے میں بھی رکھ سکتے ہو، کچھ بھی کر لو، اس لیے کہ وہ تو سافٹ ویئر کی دنیا ہے۔ آپ کی کرپٹو کرنسی کا بھی حال یہی ہو رہا ہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، ڈیجیٹل ہے، کب کہاں ختم ہو جائے، مٹ جائے، جس دن مٹ گئی اس دن اس کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی رسپانسبلٹی نہیں لے گا۔ جب تک یہ نہیں ہوگا جب تک شریعت جائز نہیں کہہ پائے گی۔ جی جی، لکھنے کے بارے میں کیا حکم؟ وصیت کوئی نہیں لکھے گا۔ وصیت جو ہے جب وراثت کا قانون نہیں آیا تھا اس سے پہلے قرآن نے کہا تھا کہ تم وصیت کیا کرو۔ جب وراثت کا قانون آ گیا تو وصیت ختم ہو گئی۔ اب یہ ہے ختم کیا ہو گئی؟ سیمت ہو گئی۔ اب وارثوں کے حق میں وصیت نہیں ہوگی۔ ہاں، وارثوں کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے حق میں وصیت ہو سکتی ہے۔ جیسے ایک آدمی ہے، اس کا جوان بیٹا اپنے بچے چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ایک عدد بیوہ بیوی بھی ہے، اس کی بھوتپورو بیوی، وہ تو مر چکا تو اب بیوی نہیں بچی۔ اب دادا مرنے والا ہے، دادا اپنے پوتوں کے لیے وصیت کرتا ہے کہ میرے مال میں سے اتنا پیسہ میرے اس مرے ہوئے بیٹے کے بچوں کو دیا جائے۔ یہ وصیت جائز ہے، لکھنا چاہیے، یتیموں کو پالنے کا ثواب ملے گا اس وصیت کی وجہ سے۔ لیکن جن کے حق میں 1/3 میں وصیت نافذ ہوگی، پورے مال میں نہیں ہوگی۔ اگر کوئی اپنے پورے مال میں وصیت کر دے تو نافذ نہیں ہوگی۔ 2/3 میں تو شریعت کا قانون وراثت نافذ ہوگا، 1/3 میں آپ کو اختیار ہے۔ لیکن اجنبیوں کے لیے، یعنی جو وارث بن رہے ہیں ان کے علاوہ کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں، وارثوں کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ جی
اس مسئلے کو پھر سے چھیڑ دینا تو یہ بتا دیں گے کہ پھر کیا کر سکتے ہیں تاکہ اولادیں بعد میں کم لڑیں. جنہیں لڑنا ہے وہ تو پھر بھی لڑیں گے، لیکن کم لڑیں اس کا طریقہ کیا ہے وہ کل بتا دیں گے انشاءاللہ. بس 15 منٹ بچے ہیں.